کووڈ کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے ساتھ جو سفارشات NCOC کی طرف سے آئی تھیں ان کو بھی NCC کے سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد فیصلے کیے گئے ہیں۔ میں جو تفصیلات ہیں کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے وہ میں فیصلے سنانے کے بعد پھر آپ سے فیصل سلطان صاحب سے کہوں گا کہ ذرا سی آپ کو اس کا اندازہ دے لیں تاکہ لوگوں کو ایک بہتر آگاہی ہو سکے کہ کیسی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے یہ دوسری لہر کے اندر اور یہ کتنی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ کچھ جو فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے رویوں سے اور خاص طور پہ ذمہ دار لوگوں کے رویوں سے کچھ لگتا ایسا ہے کہ شاید ابھی تک پورا احساس نہیں ہوا کہ یہ دوسری لہر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، جیسا کہ ہم نے دنیا کے کئی ممالک کے اندر دیکھا ہے کہ دوسری لہر جو ہے وہ پہلی لہر سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوئی ہے۔ جن فیصلوں کے اوپر آج NCC نے غور کیا اور توثیق کی جن فیصلوں کی، وہ ایک تو جو تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اور کل شفقت محمود صاحب نے جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا جن سفارشات کا، تو آج ان تمام سفارشات کی NCC نے توثیق کر دی اور اس کے ذریعے بڑی بات یہ ہے کہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک جو سکول ہیں وہ ایک محدود طریقے سے تعلیمی ادارے چلیں گے، اس میں بچوں کے ہوم ورک کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے گا کہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو تاکہ ان کی گھر پہ کچھ پڑھائی چلتی رہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ صوبے تعین کریں گے اس کا، اور ہر صوبہ اپنے حالات کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اس نظام کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اور ظاہر ہے جو آن لائن جن کے پاس سہولت دستیاب ہے جن اسکولوں کے پاس، وہ آزاد ہوں گے کہ وہ اپنی آن لائن اسکولنگ جو ہے وہ تو کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیل ہو جائے گی اور 11 جنوری تک اسکول جو ہے پھر کھلنے کا امکان ہے، اگر اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹھیک فیصلے کر کے یہ جو لہر ایک بڑی خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے اس کے اوپر قابو پا چکے ہو۔ دوسرا جو فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا، اسکولوں کا فیصلہ بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو انڈور ریسٹورانٹ ہیں، یعنی اندر بند کمروں کے اندر جو کھانے پینے کے ریسٹورانٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیں جس طریقے سے شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ شادیاں اندر جہاں پہ ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے تجزیہ کیا ہے اس میں وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے سب سے زیادہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک بند کمرہ ہو جہاں پر زیادہ لوگ موجود ہوں اور انہوں نے ماسک نہ پہنا ہو۔ اب ظاہر ہے جہاں کھانا پینا ہوگا وہاں ماسک تو نہیں پہن سکتے لوگ، ماسک تو اتارنا ہی پڑتا ہے، اور ایک چھوٹی جگہ میں بند جگہ میں اس کی وجہ سے اس پھیلاؤ کے اندر بہت زیادہ اس کی وجہ سے پھیلاؤ بڑھ رہا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو عام عوام کی زیادہ تر جگہیں ہوتی ہیں جن کو جس طرح ٹرکر کے اڈے ہیں، ڈھابے جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، یہ پابندی اس کے اوپر نہیں ہوگی جو کھلے ہوئے ہیں، اور اس کی پوری تفصیلات NCOC جو ہے وہ کل واضح کر کے صوبائی حکومتوں کو بھجوا دے گی کہ کون سے ریسٹورانٹس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کون سے جو ہیں اس کے باوجود کھلے رہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا، جس کے اوپر بات چیت ہوئی، وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے پاکستان میں ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنی نماز جو ہے مسجد جا کر پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ رمضان کے اندر یہ بڑا ایشو جو ہے ڈسکس کیا گیا تھا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ممالک نے مساجد بند کر دی تھی، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر مسجدیں آباد رہی تھیں، تراویح بھی ہوئی، نماز بھی چلتی رہی، اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے، اور میں نے اس کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں جو مختلف سرگرمیاں تھیں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حفاظتی تدابیر یا SOP کی کمپلائنس جو ہے وہ کہاں زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک مساجد بھی تھی، اور ہمارے علماء جو ہے انہوں نے اس کے اندر ایک بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن وہ لوگ جو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 1-2 ماہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ حفاظتی تدابیر کے اندر کمی آتی گئی ہے،
تو ضرورت یہ محسوس کی گئی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ مساجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، کہ تمام صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ صوبائی انتظامیہ جو ہیں وہ اپنے صوبے کے جو علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کی بات سنتے ہیں، جن کی بات پر ہدایات پر عمل کرتے ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان سے جس طریقے سے پہلے رمضان کے شروع میں ہم نے کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ درخواست کی جائے کہ وہ بھی یہ پیغام جو ہے وہ تمام پاکستانیوں تک اور تمام نمازیوں تک پہنچائیں، اور تاکہ ہماری مساجد جیسے پہلے آباد رہیں اور بھری رہیں، اسی طریقے سے ہماری نماز اور عبادت بھی چلتی رہے اور لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت ہو سکے۔ آخری چیز جس کے اوپر بات چیت کی گئی وہ تھی جو بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ این سی او سی نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد این سی سی نے اس فیصلے کی توثیق کی، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ ضروری ہے یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان فیصلوں کی توثیق بھی کر چکا ہے، اور انہوں نے تو بڑا واضح ایک فیصلہ آیا ہے کورٹ کا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں این سی او سی سے، این سی سی سے، لوگوں کی صحت عامہ کا خیال کرنے کے لیے یہ حتمی فیصلے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بڑے بڑے اجتماعات کیے جا رہے ہیں، سیاست کے اوپر اس ملک کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے، کہ آپ قوم کو آگاہی پیدا کریں، آپ لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کریں جس سے سارے پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کی زندگی کی حفاظت کی جا سکے، ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے اور ان کے روزگار کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب کرونا زیادہ پھیل جاتا ہے تو لوگوں کا روزگار بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اور ہم نے یہی حالات جو ہیں وہ تمام دنیا کے اندر دیکھے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کی کروڑوں کی تعداد میں روزگار چھنتے ہوئے۔ ہم نے بھارت کے اندر دیکھا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کہ کتنی بری طریقے سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، اور جب بالکل شروع میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا غریب جو ہے، ہمارا دہاڑی دار جو ہے، ہمارا متوسط طبقہ جو ہے وہ کتنی بری طریقے سے متاثر ہوا تھا۔ یہ ہم نہیں چاہتے، ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں لوگوں کا روزگار چھن جائے، لوگوں کی صحت جو ہے اس کے مسائل پیدا ہوں۔ اور اگر میں تو ایک سیاستدان کے طور پہ بھی اگر میں سوچوں تو میری تو سیاست غرق ہو جائے گی اگر میں نظر آتا ہوں ایسے کام کرتے ہوئے جس سے لوگوں کی صحت، جان و مال، ان کی روزگار خطرے کے اندر پڑتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، اسپیکر صاحب جو ہیں، ہم نے این سی او سی سے اسپیکر صاحب کو خط لکھا تھا، درخواست کی تھی کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے، جو کرونا کے لیے خصوصی طور پہ جو کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ کل انہوں نے اجلاس رکھا ہے، امید ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پر آئے گی اس اجلاس کے اندر، اور ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کی صحت، پاکستان کے عوام کے روزگار کو سیاست سے جدا کیا جائے، اور سیاست بھی چلتی رہے۔ ہمیں مقابلہ کرنے میں، سیاسی مقابلہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی چیز اس کا وزیر اعظم نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس کے اوپر بھی بڑا ضروری ہے کہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے، اور کیونکہ اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اور اس کو تفصیل میں بتا دوں کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ۔ ایک تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہزاروں لوگ، 10,000، 20,000، 40,000 لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہوں، تو اس سے وبا کا پھیلاؤ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال صرف آپ اس سے دیکھ لیں کہ آج سندھ کی نمائندگی کر رہی تھیں این سی سی کی میٹنگ کے اندر ہیلتھ منسٹر جو ہیں ڈاکٹر عذرا پیچھیو، اور انہوں نے کہا کہ احساس کا جو غریب ترین پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے کا جو پروگرام ہے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ سے اس کا ایک اگلا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، جس میں دوبارہ لوگوں کو جس طریقے سے پہلے ان کی مالی معاونت کی گئی تھی ایسے ہی دوبارہ سے کام کیا جائے اور مزید مالی معاونت کی جائے، اور انہوں نے کہا اس سے صحت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ایک جگہ جہاں پہ چند 100 لوگ موجود ہیں، جہاں پہ ایس او پی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہاں سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایک جگہ جہاں پہ 20,000، 30,000، 40,000 لوگ ہیں، تو وہاں سے آپ سوچیں کہ کتنا خطرہ پیدا ہو۔ تو ایک تو یہ براہ راست خطرہ ہے۔
اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں، میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک سیاسی پارٹی کا ووٹر ہوں، میں کسی شخص کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ جلسے کر رہا ہے اور وہ 20-30 ہزار لوگوں کو بلا رہا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا کہ کیا مجھے واقعی میں کوئی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ تو یہ جو بلا واسطہ جو اس کا اثر ہے وہ اس کے بالواسطہ اثر سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو پھر جیسے میں نے کہا کہ میری تو اپنی ذاتی طور پر بھی اپیل ہوگی تمام لیڈرشپ سے، اور کل کی میٹنگ جو ہے پارلیمان میں جو بلائی گئی ہے، امید ہے اس کے اندر کوئی اچھے فیصلے کیے جائیں گے۔ میں تفصیل کے لیے جو صورتحال ہے فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، لیکن صرف اس بات پہ، موٹی بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے، اور میں یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ اسد عمر اور فیصل سلطان آج نہیں کہہ رہے، ہم نے اکتوبر کے پہلے جو حصہ اشرا تھا، جس وقت پاکستان میں کیسز کی پازیٹیوٹی ریشو 2% کے قریب تھی، جس وقت پاکستان میں اموات 6, 7, 8 یومیہ سے زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت ہم نے یہ وارننگ دینی شروع کی تھی کہ دیکھیں آگے صورتحال ادھر جاری ہے اور ضرورت ہے احتیاط کی۔ آج ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر 1750 سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ آکسیجن ان کو درکار ہے، وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر ہیں، جو کوئی لو فلو آکسیجن پہ، کوئی ہائی فلو آکسیجن پہ، اور کوئی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ جب جون کے اندر سب سے زیادہ برے حالات ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بیڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، آکسیجن جس کو درکار ہے وہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، تو اس وقت تقریباً 3300 سے 3400 لوگ آکسیجن کے اوپر مختلف ہسپتالوں میں تھے۔ جس رفتار سے پچھلے 3 ہفتے کے اندر ہم نے یہ اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اسی رفتار سے یہ اضافہ ہوتا رہا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اسی رفتار سے نہ ہوتا رہے، اگر ہم نے رویے نہیں بدلے اور حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا، تو آج سے صرف 2 ہفتے کے بعد ہم اسی صورتحال کے اندر ہوں گے جہاں جون میں جو پہلی پیک تھی اس وبا کی پاکستان کے اندر، وہ صورتحال تھی۔ خدا نخواستہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اس لیے تمام پاکستان سے اپیل ہے، اس سے زیادہ آسان نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حفاظتی تدابیر اتنی آسان، مصافحہ کرنے سے گریز کریں، سلام کر لیں، عزت سے لوگوں کو مل لیں، اپنے باہر جہاں پر جائیں جہاں زیادہ لوگ موجود ہوں، یا کسی بند جگہ میں جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ماسک پہن لیں، جب بھی موقع ملے یا ہاتھ دھو لیں صابن سے یا سینیٹائزر استعمال کر لیں، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان سے ذرا سا فاصلہ رکھیں۔ اس سے سستا، اس سے آسان حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ اگر آپ کر لیں اتنی آسان سی چیز، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکستان کی حفاظت کی تھی، آگے بھی بہتر حالات رہیں گے۔ اور اگر اس پہ حفاظت نہیں کرتے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے جو ہم نے تمام دنیا کے اندر دیکھا۔ بھارت کے اندر اس وقت 1,30,000 لوگوں سے زیادہ کی اموات ہو چکی ہے، دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں کی روزگار چھن گئی ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستانیوں نے جس طریقے سے پہلے اپنے رویے بدلے تھے، پہلے جس طریقے سے عمل کیا تھا، اور دنیا نے تعریف کی، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کی مثال دی کہ کتنا اچھا کام کیا تھا، امید ہے اسی طریقے سے ہم آگے بھی کام کریں گے۔ تو اب میں درخواست کروں گا فیصل سلطان سے کہ ذرا تفصیل بتائیں کہ صورتحال پیدا کیا ہوتی جا رہی ہے اور کہاں جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے بہت جامع اور تفصیلی انداز میں اس معاملے کو بیان کر دیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ پس منظر بتایا جائے، وہ میڈیکل اور وبا کا پس منظر بتایا جائے، جس کے تحت اور جس کی بیک گراؤنڈ میں یہ آج کے جو فیصلے ہیں اور آج کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ان پہ مکمل طور پہ عمل کیا جائے۔ آخر کار ان خیالات، ان آئیڈیاز کا بیسس کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی اس وبا کو دیکھیں تو ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 2 ہی ذرائع ہیں۔ ایک، ہمارے اپنے اعداد و شمار، پاکستان میں کیا ٹرینڈ رہا اور آج کیا ہے، اور دنیا بھر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اب باہر کی دنیا کو اگر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ بہت سارے ممالک میں دوسری بلکہ کچھ میں تیسری لہر آ چکی ہے، اور نہ صرف کہ ان کے ہاں دوسری لہر یا اضافی لہریں آ چکی ہیں، بلکہ کچھ کیسز میں جو دوسری لہر ہے وہ پہلی لہر کی نسبت بڑی اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کسی صورت بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر دوسری لہر پاکستان میں آ رہی ہے تو کسی صورت یہ کم طاقتور یا آسان ہوگی گزارنی۔
اب ہم اگر اپنے اعداد و شمار پہ نظر رکھیں تو جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ جو ہماری شرح ہے اموات کی اس میں ایک واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس سے پہلے کئی ہفتے پہلے جب ہمارے ہاں صورتحال بہتر تھی اور وبا کچھ بہتر کنٹرول میں تھی تو اوسطاً 6، 8، 10 اس سے کم اموات ہو رہی تھیں، اور یہ انتہائی ایک واضح اضافہ ہے ڈیتھس میں، جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وبا نہ صرف کہ پھیل رہی ہے بلکہ جو اپنا اثر ہے خطرناک وہ بھی دکھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور شرح جس کو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں وہ پازیٹیوٹی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر 100 ٹیسٹوں میں سے تقریباً اوسطاً کتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں۔ جب ہماری صورتحال بہتر تھی تو یہ شرح تقریباً 2% سے بھی نیچے رہ رہی تھی، کئی ہفتے ہم 2% سے نیچے رہے ہیں۔ اب یہ 7.5% پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو اگر آپ ایک اور طرح سے دیکھیں تو 3 سے زیادہ گنا کا اضافہ ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2900 نئے کیس سامنے آئے۔ یہ ایک اور سٹیٹسٹک ہے، ایک اور عدد ہے جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک لگاتار اضافہ چلا آ رہا ہے۔ اور جب ہم بہتر صورتحال میں تھے تو یہی تعداد روزانہ کے کیسز کی 400-500 کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 212 سے زیادہ ایڈمیشنز ہوئیں، اور جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ 1700 سے زیادہ لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ملک بھر میں موجود ہیں جو کرٹیکل یا سیریس کی کیٹیگری میں جن کا شمار کیا جا سکتا ہے، اور یہ فگر اس نمبر سے زیادہ دور نہیں جو جب جون میں ہمارے اوپر انتہائی پریشر تھا، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر، ہمارے ہسپتال بھر رہے تھے، ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز، ان پہ شدید دباؤ تھا اور ان کے اوپر رسک تھا۔ تو اس وقت کیا وہ تعداد تھی ایک وقت میں جو کرٹیکل مریضوں کی؟ یہی 3200-3300 اس رینج میں۔ آج 1700 ہے، ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور ہر روز اس نمبر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہمارے تمام ہسپتالوں میں، ملک بھر کے ہسپتالوں میں اضافی وینٹیلیٹرز، بیڈز، آکسیجن کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بڑھتے ہوئے جو اعداد و شمار ہیں، بڑھتے ہوئے بیمار مریضوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہو جائے کہ خدا نخواستہ ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ اس سے اوور فلو کرنا شروع ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، شاید ہر ایک پہ تو ہمارا زور نہ ہو، لیکن چند بڑی سادی سی تدابیر ایسی ہیں جو اس معاملے کو، اس وبا کے پھیلاؤ کو اور اس کے زور کو بہت مؤثر طریقے سے روک سکتی ہیں، اور یہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ہماری ایک ڈسپلن رسپانس جو تھی ہمارے ملک کی، ہمارے تمام لوگوں کی، عوام کی، پروفیشنلز کی، اس کی مدد سے ہم پہ یہ مہربانی ہوئی، ہماری وبا نیچے آئی اور ہم دنیا میں ایک مثال بن گئے۔ آج بھی یہ موقع ہمارے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ، اگر ہم وہ تمام سادی سی چیزیں ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، ہاتھوں کو دھو لینا، ماسک کا استعمال کر لینا، ہجوم والی جگہ پہ نہ جانا، یہ مجھے معلوم ہے کہ اسد صاحب یہ باتیں بتا چکے ہیں، لیکن یہ اتنی اہم ہیں کہ ان کو دہرانا یا دوبارہ سے ذکر کر دینا میرے خیال سے کوئی نقصان نہیں، تاکہ اگر کوئی پہلی دفعہ نہ سن پایا ہو تو وہ دوبارہ سن لے۔ تو میری آپ سے اپیل اور التجا ہوگی کہ اس موقع کو بہت اہم اور کرٹیکل جانیں، اور یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارے کیے ہوئے فیصلے، ہر انسان کے اپنے ذاتی طور پہ کیے ہوئے فیصلے ہماری پوری قوم اور ملک کو ایک بہت بہتر سچویشن میں لا سکتے ہیں، اور اس وبا سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، اور اس لہر کو اس نہج پہ رکھیں کہ یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے وہ لوگ جن کے اوپر اس بیماری کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اموات زیادہ ہو سکتی ہیں، اس سے بچا کر رکھے۔ تو میں اس اپیل کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اور ان کے ساتھ معاون خصوصی فیصل سلطان کرونا صورتحال پر بریفنگ دے رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ سیاست پر نہیں لیکن سیاسی جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لوگ کرونا کی اس دوسری لہر کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، لیکن 3 ہفتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بند کمروں والے ریسٹورنٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن جو چھوٹے ڈھابے ہیں یا اس طرح کی جگہیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ کرونا کی صورتحال پر یہ اہم